अस्सलाम वालेकुम जी मिस्टर नादिर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वो हसन ठीक भाई हैं आप आप? आप ठीक हैं? अल्लाह का जी शुक्र जी है। बिल्कुल तबीयत सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी? प्यार आपका बढ़ अल्हम्दुलिल्लाह। गया है मिस्त्री साहब हसन से? भाई नहीं 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 खत्म हो गया अब तो। उन्होंने मैं ना 2023 से उनके पीछे नहीं सॉरी 2022 या 23 से मैं उनके पीछे हूँ कि मुझे हदीस सकलैन के ऊपर जो है ना वो आप हम्म। थोड़ी सी डिटेल दें, क्योंकि उसमें आप सरकार ने दो चीजें जो है ना वो छोड़ी हैं, कुरान और अहले बैत। हम्म। हम्म। आप सिर्फ कुरान को खलीफा मानते हैं, तो उन्होंने उनकी एकेडमी में भी राब्ता किया। हालांकि मैं उनको सुन रहा हूँ 2000 कोई 14-15 से सुन रहा हूँ, जी सर। उनका स्टूडेंट हूँ। उनकी डेढ़ डेढ़ घंटे की घंटे घंटे की वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, और सिर्फ एक सवाल किया है कि मुझे हदीस सकलैन की डिटेल चाहिए, और उन्होंने मुझे जो है ना वो ब्लॉक कर दिया। उनकी जो टीम है वो सवाल नहीं लेती, उनके व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे हम्म। भी उनके एडमिन है, वो भी बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते। तो एक बंदा जो कहता है कि मैं हदीस के मतलब कि हदीस को फॉलो करता हूँ, और वो खुद हदीस का सवाल नहीं, हाँ जी, खुद कहता है कि जी मैं इल्मी किताबी हूँ, और वो हदीस के सवाल से जो है ना डरता है, और अपने स्टूडेंट्स के सवाल लेने से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लाइव नहीं और आता माशाल्लाह सवालों के हसन भाई, जवाब देने के लिए? वहां पे मैं लाइव गया हूँ, हम्म। ट्राई तो मैं काफी देर से कर रहा हूँ, वहां पे भी लाइव नहीं लेते मुझे 2-3 दिन पहले ना लाइव लिया उन्होंने। तो मैंने कहा मेरा सवाल है हदीस सकलैन के ऊपर। जब मैंने उनको हदीस सकलैन बताई, तो साथ ही जो है ना उसने मुझे थोड़ा सा मतलब कि बातचीत किया, उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैं उसके मतलब कि उनको मैसेज भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। हम्म। आप क्या समझते हैं वजह क्या है? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको तकलीफ क्या है, चिढ़ क्या है? जो मुझे हसन वाला यार साहब, मुझे जो समझ आई है ना, हमें बचपन से लेके जवानी तक जो है ना, हमें ये नहीं पता था कि मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, ये भी हदीस है। यकीन करें कि हमें मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल तक हमें पता ही नहीं था कि ये हदीस है। अब जब इन्होंने हदीस सकलैन बयान की भी है, तो उसका एक हम्म। जुज बयान कर रहे हैं कि आप सरकार ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत। और सही। वो कहते हैं नहीं जी सिर्फ कुरान है, अहले बैत को तो वो लेते ही नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके कई स्टूडेंट जो है ना, जिनको मैं भी जानता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह शिया हो चुके हैं, बाकायदा शिया अल्हम्दुलिल्लाह। मजालिस में भी जाते हैं, और शिया के तमाम अकायद को वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। उसकी रीजन माशाल्लाह। क्या है कि ये एक हदीस को छोड़ता है। जब आप हदीस को छोड़ेंगे तो अवाम पागल तो नहीं है। आप उनको कह रहे हैं कि जी मैं हदीस को मानता हूँ, हदीस को मानता हूँ। जब वो कहते हैं कि जी आप पूरी हदीस को पढ़ें या इसको बताएं कि इसका ये मफहूम है, तो आप इसको मतलब कि इसका मफहूम चेंज क्यों कर रहे हैं? तो आप कहते हैं नहीं जी मैंने जवाब ही नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो है हम जो है वो शीयत वो की वजह तरफ आ वजह चुके क्या हैं। है, वो क्या है, मुश्किल क्या है, वो जवाब क्यों नहीं देता है भाई? आप क्या समझते हैं, आपका क्या अंदाजा है? हसन भाई मुझे तो यही लगता है कि वो झूठा है, इसीलिए वो किसी का सामना नहीं कर सकता। बिल्कुल झूठा बंदा ही बिल्कुल। किसी का सामना नहीं कर सकता। देखिए एक बंदा हदीस है, मेरे से कोई भी पूछेगा कि भाई इस हदीस का क्या मतलब है, मैं उसको पढ़ के बता दूंगा भाई इसमें अगर कोई और मतलब निकल रहा है तो मुझे दिखा दो। जब वो बिल्कुल। माजरत के साथ जब वो एक चीज इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहता है जी गोरे से तर्जुमा करवा लो, हम्म। उसके लिए वो कहता है गोरे से तर्जुमा करवा लो। जब हदीसे खलीफा तैन भी पढ़ता है जिसमें आप सरकार ने फरमाया तुम पे दो खलीफे छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत, उसमें भी वो क्या कहते हैं कि अपना मंतिक पेश करता है कि नहीं जी जो है ना सिर्फ और सिर्फ खलीफा कुरान है। कुरान खलीफा कैसे हो सकता है? ये जो आपने जो दलाइल दिए थे वो बिल्कुल वो अकली तौर पे भी इंसान मानता है कि नहीं, हर कुरान के साथ अल्लाह पाक ने फरमाया हमने हाथी उतारे हैं। तो जब अल्लाह कह बिल्कुल रहा है कि हाथी उतारे हैं कुरान के साथ, तो ये कैसे कह रहा है कि सिर्फ कुरान काफी? बिल्कुल सही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। तो आप अब क्या और करना हसन चाहते हैं भाई? भाई शिया बनने का इरादा है? शिया अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। आपने जितनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा पढ़ाया हमने साथ पढ़ा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह। जाते भी हैं सुनते भी हैं। और माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ी जो बात। दलाइल आप देते हैं कुरान और सुन्नत के साथ, उनको कोई रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह आपको सलामती मेरा दे। नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो है वो जो दलाइल आप पेश करते हैं उनको कोई रद्द कर सकता है। वो बस यही है कि वो अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मैंने जितने बंदों को आपकी वीडियो शेयर की है ना,
وہ جی اتنا ضرور کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ دلائل بہت اچھے دیے ہیں، قرآن اور سنت سے نہیں نکلے حسن بھائی، قرآن اور سنت سے باہر نہیں گئے۔ تو یہی چیز ہے جو مطلب کہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ قرآن اور سنت کو ایکسیپٹ کریں اور اہل بیت کو بھی ایکسیپٹ کریں۔ ماشاء اللہ، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے، سلامتی دے میرے بھائی، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمان آپ کی طرح تعصب کو چھوڑ کر، کیونکہ مرنا ہے بے ہم نے شک، ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں مرنا ہے بھائی، دو زندگی نہیں ہے، ایک ہی بالکل زندگی ہے، بالکل اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اس دنیا سے جائیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ بالکل انسان بالکل جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت ہو جاتا ہے، اس کی کامیاب ہوئی ہے، اور ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تصدیق نبی صلی اللہ علیہ بے وآلہ شک، وسلم اور تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے بغیر یہ ایمان ممکن نہیں ہے، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو لوگوں سے میری عرض یہی ہے کہ یہ تعصب آپ کو جہنمی بنا دے گا۔ آپ جو لوگ کافر ہو گئے، وہ اسی لیے کافر ہو گئے کہ وہ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل معجزات دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ انہوں نے دیکھا، وہ خود کافر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لقب ہی تھا امانت دار، صادق امین۔ بعثت سے پہلے کفار بے مشرکین شک، اپنی قیمتی چیزیں کس کے پاس چھوڑتے تھے؟ اس زمانے میں بینک ڈپازٹ تھوڑی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل چھوڑتے تھے نا، بھروسہ تھا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے، کبھی کسی کے ایک آنے میں غداری خیانت نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے کا بالکل جو بینک ڈپازٹ ہوتا ہے لوگوں کی قیمتی چیزوں کو رکھوالا، وہ بغیر پیسے، بغیر کسی معاوضے کے، کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا اجماع تھا کہ سب سے ایماندار اور صادق، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط کام نہیں کیا، کسی کو کسی کی دل آزاری، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب بعثت کے بالکل بعد وہ صحیح، معجزات کے ساتھ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، معجزات کہ وہ کیسے معجزات؟ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر کیوں ایمان نہیں لائے؟ ضد کیا بھائی کہ میں بالکل کیسے کہہ دوں کہ میں غلطی پہ ہوں، میرے خدا غلط ہے، یہ تو میرے بھگوان ہیں، ہم نے ان کے، میرے باپ نے ان خداؤں کے سامنے سجدے کیے ہیں، ہم اب کب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ حالانکہ ان کو خود بھی پتا تھا کہ یہ بت جو ہے خدا نہیں ہے، ہم نے خود پتھر سے بت بنائے۔ تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ جو لوگ کافر بنے وہ کسی منفعت کے لحاظ سے کافر نہیں بنے کہ ان کا بڑا منافع تھا، وہ اسی بیوقوفی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، کہ ایک غلط بات پر حسن بھائی ڈٹے وہ رہنا۔ جی جی سر۔ جی جی، اور یہ ہے کہ جس طرح آپ سرکار نے ایک حدیث ہے آپ سرکار کی کہ میرے بعد ہر مسلمان کا ولی علی ہے، پھر آپ بالکل سرکار نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہے میں اس کی دعوت قبول کر لوں، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ سرکار فرما رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ سرکار واضح طور پہ بتا رہے ہیں ولی بھی علی ہے، مولا بھی علی ہے، خلیفہ بھی علی ہے۔ پھر مولوی کیوں ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں؟ انجینئر صاحب جیسا بندہ جو کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، وہ ان روایتوں کو پڑھ کے بھی مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ نہ مانے، ولی نہ مانے، تو میرے حساب سے تو یہ خود بھی جو ہے نا حدیثوں کے منکر ہیں، یہ انجینئر صاحب بھی جو ہے نا حدیث کا منکر ہے۔ بالکل بلاک کرنا بالکل، وہ کسی حدیث میں کو، آپ کی خدمت حدیث میں کا عرض سواد کرتا نہ ہوں لینا۔ کہ شیخین کو بچانے کے لیے یہ قرآن کی بھی منکر بن جاتے ہیں، حدیث کے بھی منکر بن جاتے ہیں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کی بھی منکر صلی بن اللہ جاتے علیہ ہیں۔ وسلم، ہاں بالکل بالکل، بالکل اس میں تعصب نے واضح ولی کا ان کو مطلب اندھا کیا ہے؟ کر دیا ان ولی بھی، لوگوں کو۔ جی بالکل جی بالکل بالکل، ولی بھی وہی ہے، مولا کا ورڈ بھی وہی ہے۔ بالکل صحیح ہیلو، فرما رہے ہیں۔ جی سر، جی 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 سن رہے ہیں میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے مزید۔ جی 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 جی، تھینک تو یو تشیع جو ہے مستری صاحب کے دیکھنے والوں میں، ان کے ویورز میں، آپ کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے، وہ کیسا ہے اور کیسے اندازہ ہوا آپ کو؟ سوری کیا مطلب؟ آپ نے کیا فرمایا کہ مطلب؟ تشیع، مذہب تشیع مصری صاحب کے ویورز میں، ان کے دیکھنے والوں میں وہ بالکل کثرت کے ساتھ بڑھ منتشر رہی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ خود بہت ہی ہے، خباثت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے مناصب کے انکار میں مصروف ہیں۔ تو آپ کو یہ اندازہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ اس کا وہ ایسے ہوا کہ میرے کئی دوست ہیں جو انجینئر صاحب کو ہم اکٹھے ہی سنتے تھے، مطلب کہ حلقہ احباب ایسا تھا کہ سارے انجینئر صاحب نئے نئے آئے تو ہم سب نے سننا شروع کر دیا۔ اب جب وہ انجینئر صاحب جب بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کے اوپر یہ ظلم ہوئے، جب وہ ظلم بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا اور اس نے بھی کیا، اور پھر جب وہ ان سے مکرتے ہیں کہ نہیں جی ان کی شان اتنی ہی ہے،
اور ان کو وہ بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے. اور پھر جو واضح حدیثیں ہیں جس طرح کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ولی بھی آپ سرکار نے علی علیہ السلام کو بنایا ہے، مولا بھی بنایا ہے اور خلیفہ بھی بنایا ہے، اور اس کے بعد اپنا تو یہ بھائی بھی لوگ جو بنایا ہے. شیعہ ہو رہے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو ان بالکل کی واقفیت ہے، ان کو جانتے ہیں. جی ہاں، بالکل میں جانتا ہوں، میرے کئی دوست ہیں، اور ماشاء اللہ. میں نے کئیوں کو ویڈیو اپنی شیئر کی ہے جس میں انہوں نے مجھے بلاک کیا، تو وہ خوش ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ واقعی جو ہے نا، یہ انجینئر جو ہے نا اہل بیت سے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو مطلب کہ مولا علی علیہ السلام کو نیچے کرنے کے لیے حدیث کا انکار کر دیتا ہے. توبہ 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 توبہ. کس قسم کیا منہ انسان دکھائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے احادیث بالکل کو آپ قبول کرنے سے انکار کر دیں. خود کہہ دو کہ انکار دیکھیں کرتے ہیں. بالکل دن میں بالکل آپ کتنی دفعہ نماز، کم از کم 5 نماز پڑھتے ہیں نا. ہر نماز میں 5 اذان ہوتی ہے، اذان اور اقامہ ہوتا ہے. اس میں کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد میں شہادت بے دیتا شک ہوں نا. جھوٹی شہادت دے رہے ہیں یا سچی شہادت دے رہے ہیں؟ او مستری سچی صاحب، شہادت ہے. ہاں مستری صاحب سے پوچھا، اگر سچی شہادت دے رہے ہیں، دل سے دے رہے ہیں، تو ان کے سنت کا انکار کیوں ہے؟ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین ان کا ہے، جب ان کے سنت متواترہ میں ثابت ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ولی ہیں، مولا ہیں، جس کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں، علی علیہ السلام اس کے مولا ہیں، اور حدیث ثقلین، تو کس منہ سے اور کس دلیل پر آپ کا اگر اور نبی ہے تو بتائیں کوئی اور نبی کی بات کر رہے ہیں. اگر وہی محمد عربی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ان کی تو سنت متواترہ ثابت ہے کہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی، انی تارک فیکم من نخذتم به بعدی لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. ان کا تو یہ تو سنت متواترہ ہے. اور اس کے منہ سے مستری صاحب، اگر آپ نماز پڑھتے ہو، تشہد پڑھتے ہو، اذان اقامہ پڑھتے ہو، اگر سچی بات ہے نا، اگر جھوٹی شہادت نہیں ہے، دنیا میں کم ہے بھائی صاحب جھوٹی شہادت دینے والے، بہت زیادہ. اگر سچی شہادت ہے، اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل سے سچی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت نبی کریم محمد ابن عبداللہ المکی المدنی العربی الحاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول، اللہ کی جانب سے یہ رسول بن کے آئے ہیں. ان کا ہر بات مجھ پہ حجت ہے. اگر میں کسی بات کو نہ مانوں تو میں ملعون ہوں، دنیا سے میں کافر مروں گا. اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو پھر کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کو آپ ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو قبول نہیں کرتے، اور ان کو اپنے پیروں کے تلے لگا دیا آپ نے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی یہ اذان اقامہ ہے بھائی، اس کو